کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ السلام علیکم دوستو، بہت صدیاں پہلے ملک یمن میں ایک بادشاہ گزرا تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ نے اپنے ملک میں ایک بہت شاندار کلیسا تعمیر کیا جسے گرجا گھر بھی کہتے ہیں۔ ابرہہ نے اس گرجا گھر میں ہیرے جواہرات سے سجاوٹ کی اور اس کو بے حد شاندار طریقے سے سجایا۔ اب وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کے گرجا گھر میں آئیں اور وہاں پر عبادت کریں، لیکن اللہ کو ماننے والے لوگ بیت اللہ جاتے اور وہیں پر عبادت کرتے۔ ابرہہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی اور اس نے بہت کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ نہ جائیں بلکہ اس کے گرجا گھر میں آئیں۔ ملک یمن سے جو قافلے بیت اللہ کی عبادت کے لیے روانہ ہوتے، ابرہہ نے اس کو روکنے کی بھی بھرپور کوشش کی، لیکن اپنے ان مقاصد میں وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اللہ کو ماننے والے لوگ اس کے گرجا گھر کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتے اور تعریف بھی نہ کرتے۔ ابرہہ نے جب یہ دیکھا کہ اس کی کوئی چال کامیاب نہیں ہو رہی تو اس نے بیت اللہ پر چڑھائی کرنے کا سوچا۔ ابرہہ نے یہ اعلان کیا کہ وہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ اس نے اپنے لشکر تیار کیے، ہاتھی پہ سوار ہوا اور مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں اسے روکنے کی کوشش بھی کی لیکن لوگ ناکام ٹھہرے۔ ابرہہ اپنا لشکر لے کر وادی طائف میں پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ابرہہ کا ہی ساتھ دیا۔ وہاں رکنے کے بعد ابرہہ نے اپنا ایک دستہ مکہ کی طرف روانہ کیا۔ اس دستے نے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا اور اہل مکہ کا سامان اور مویشی لوٹ کر لے آئے۔ اہل مکہ میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ابرہہ اور اس کے لشکر کو کیسے روکیں، کیونکہ وہ جنگی ہتھیاروں سے لیس تھے اور تعداد میں بھی زیادہ تھے۔ حضرت عبد المطلب جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ جب ابرہہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر خانہ کعبہ کی سمت بڑھنے لگا تو اچانک سے آسمان پر پرندوں کے غول نمودار ہوئے اور انہوں نے چونچوں میں 3 کنکر دبا رکھے تھے۔ انہوں نے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ہاتھیوں نے جب ان پرندوں کو دیکھا تو آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ پتھر جہاں کہیں بھی لگتے اسی چیز میں سوراخ کر ڈالتے۔ لشکر کے سپاہی یہ آفت دیکھ کر بوکھلا گئے۔ ہاتھیوں نے بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور کچھ سپاہی بھاگ نکلے۔ کچھ تو وہیں مارے گئے اور جو بھاگ نکلے وہ راستے میں اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا جسم گلنے سڑنے لگ گیا۔ اس کو واپس ملک یمن لے کر آیا گیا۔ بہت سارے طبیبوں اور حکیموں نے علاج کیا لیکن کوئی علاج کام نہ آیا اور ایک عبرتناک موت اس کا مقدر ٹھہری۔ پیارے دوستو، اپنی طاقت پر غرور کرنے کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور سورۃ فیل قرآن پاک میں اتاری جو کہ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سورۃ فیل میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ فیل کا ترجمہ ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر و فریب کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جنہوں نے مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار کر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں۔